بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ تعمیر خودی میں میں ہوں آپ کے ساتھ ارم حسن۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں موقع کے لحاظ سے گفتگو کا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم لوگوں سے گفتگو کریں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مخاطب کون ہے اور اس سے کس قسم کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہر شخص سے ہر قسم کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس میں عمر، رشتہ اور پھر موقع کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جو باتیں آپ ایک نوجوان سے کریں گے وہ اس سے مختلف ہوں گی جو آپ ایک بوڑھے شخص سے کریں گے یا ایک بچے سے کریں گے۔ جو گفتگو ایک عالم سے ہوگی وہ اس سے مختلف ہوگی جو ایک جاہل شخص سے ہوگی۔ اسی طرح بیوی سے کی جانے والی باتیں، بہن سے، بیٹی سے کی جانے والی باتیں، بھائی سے، باپ سے، ماں سے کی جانے والی تمام باتیں مختلف ہوں گی۔ مختلف ہونے سے دیکھیں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یکسر مختلف ہوں گی، اور اس حد تک کہ اگر ایک قصہ اپنی بہن کو سنایا تو وہی قصہ اپنی بیوی کو نہیں سنا سکتے، یا ایک واقعہ کسی نوجوان سے بیان کیا تو وہی واقعہ کسی بڑی عمر والے فرد سے بیان نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب تھوڑا سا اختلاف ہے، جو یعنی کہ دیکھیں آپ فرض کریں کہ آپ کے دادا جان سے ملنے چند بزرگ آئے ہیں جن کی عمریں لگ بھگ 70 سے 80 سال ہی کی ہوں گی، ہم سب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کیا اس موقع پر یہ مناسب ہوگا کہ آپ ان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر تفریح پر جانے کا قصہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بیان کریں کہ آپ کے فلاں ساتھی نے کھیل کے دوران نشانہ بنا کر گیند پھینکی، وہ دوسرے ساتھی کے سر پر لگی اور پھر اس نے گھٹنا مار کر اس کو واپس پھینکا؟ ظاہر ہے یہ بات ان کے سامنے کرنا بالکل نامناسب ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم چھوٹے بچوں سے باتیں کر رہے ہوں تو اس موقع پر ان کو میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کے بارے میں قصے سنائیں تو یہ بھی بالکل غیر مناسب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارا خیال ہے کہ مسئلہ لوگوں کی توجہ کس طرف اپنی جانب مبذول کرائی جائے تاکہ وہ ہماری باتیں دلچسپی سے سنیں، اس میں انٹرسٹ لیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان سے گفتگو کے دوران کچھ ایسی باتیں چھیڑی جائیں جن کو وہ پسند کریں۔ مثلا کسی کے بیٹے نے امتحان میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کی ہے تو والد کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں بیٹے سے تفصیل سے پوچھے اور اس کو شاباشی دے، کیونکہ بیٹا اس بات پر یقیناً فخر محسوس کرے گا اور ان باتوں میں پوری دلچسپی لے گا۔ اسی طرح دیکھیں اگر کسی نے کوئی نئی دکان کھولی ہے، کوئی نیا کاروبار سیٹ کیا ہے، تو آپ اس کی دکان کے معاملات اور خریداروں کی جب آمد کے بارے میں بات کریں گے یا اس کے کاروبار سے ہونے والے منافع کے بارے میں بات کریں گے تو لازماً طور پر وہ شخص خوش ہوگا، اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی اور آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں بھی اس کا دل لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت انہی باتوں کا خیال رکھتے تھے، اسی وجہ سے تمام چھوٹے بڑے ان سے محبت کرتے تھے۔ آپ کسی نوجوان سے جو بات کرتے تھے وہ ان باتوں سے بالکل مختلف ہوتی تھی جو آپ کسی بوڑھے شخص یا عورت یا بچے سے کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور اپنے پیچھے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 9 بیٹیاں چھوڑی تھیں، یعنی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 بہنیں تھیں۔ اب ان بہنوں کی کفالت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ تھی۔ اس کے علاوہ ان کے والد پر ایک بڑا قرضہ تھا جس کا بوجھ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھانا پڑا، ان کے کندھے پر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ قرضہ کیسے اتاروں اور بہنوں کا خرچہ کیسے پورا کروں، اور قرض جن لوگوں سے لے رکھا تھا وہ بھی صبح شام تقاضے کرتے اور ان کو پریشان کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ ذات الرقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب شریک ہوئے، وہ ایک کمزور سے اونٹ پر سوار تھے۔ غربت کی وجہ سے کوئی دوسرا اونٹ خرید نہیں سکتے تھے اور جو اونٹ موجود تھا اس کو بھی بہت زیادہ اچھی غذا کھلا نہیں پاتے تھے۔ غزوہ سے واپسی پر ان کے ساتھی تو آگے نکل گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہاں آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور باقی لوگ ان سے آگے بڑھ گئے۔
آپ نے فرمایا جابر کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس اونٹ نے مجھے پیچھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو بٹھاؤ، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، پھر آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی یہ لاٹھی مجھے دے دو، یعنی کہ جو درخت سے ایک لکڑی کاٹ کر مجھے دے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاٹھی آپ کو دی۔ ان کا کمزور اونٹ تھکا ماندہ سا تھا، زمین پر بیٹھا تھا۔ آپ نے اس لاٹھی سے اسے ہلکی سی چند ضربیں لگائی، یعنی تھوڑا تھوڑا سا اسے مارا ہلکا سا، تو وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی تیزی سے چل پڑا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس سے لٹک کر پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اب تو وہ خوش خوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ بھی حضرت جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ باتیں کی۔ اب دیکھیے ہم سب کا کیا خیال ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا باتیں کی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نوجوان تھے، اور لازمی سی بات ہے کہ نوجوانی میں انسان کے خیالات روزگار، روزی روٹی اور شادی کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ حضرت جابر نے عرض کیا جی ہاں کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا کنواری سے کی یا بیوہ سے؟ انہوں نے عرض کیا بیوہ سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک نوجوان ہے اور اپنی پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے کر رہے ہیں۔ آپ نے اظہار محبت فرمایا کہ کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی کہ تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی اور تمہیں زیادہ خوش رکھتی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور 9 بیٹیاں اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ میں اکیلے ان بہنوں کا کفیل ہوں۔ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کی ہم عمر لڑکی سے نکاح کروں جس کے ان برابر کی عمر والی لڑکیوں سے آئے دن جھگڑے ہوتے رہیں، لہذا میں نے ان سے بڑی عمر کی تجربہ کار یعنی کہ ہوشیار، عقل مند، سمجھدار خاتون سے شادی کی جو ان کا ماں کی طرح خیال رکھ سکے۔ آپ نے فرمایا تم نے درست کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنی بہنوں کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے، لہذا سوچا کہ ان سے کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو جوانوں سے کی جا سکتی تھی۔ دیکھیے آپ نے فرمایا جب ہم مدینہ کے قریب پہنچیں گے تو ممکن ہے کہ ہم مقام سرار پر دن بھر قیام کریں تاکہ تمہاری بیوی کو تمہاری آمد کا علم ہو جائے اور وہ تمہارے لیے قالین اور غالیچے بچھا لے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے لیکن پھر بھی وہ ابھی دلہن ہے، وہ تمہاری آمد سے خوش ہوگی، وہ گھر کی صفائی ستھرائی کر کے تمہارے لیے غالیچے بچھائے گی اور تکیے رکھے گی۔ تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے بات کرتے وقت یہ دیکھا کہ وہ کس سے مخاطب ہیں اور ان سے کیا بات کرنی چاہیے۔ تو ہم سب کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں اور موقع محل اور اس کے احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔